صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وائے اولاد جو کچھ بھی خدا نے کلیسیا کا حصہ خوراک ان کے سپرد کی ہے وہ کلیسیا کو ہینڈ اوور کریں. بشپ صاحب آپ سب بیٹھیں تشریف رکھیں. In Jesus' name. Jesus' name. مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور 35ویں آیت ہے جہاں سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. مرکز کی انجیل پہلا باب آیت نمبر 35. اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی. اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی. آج کلام کے جس حصے پر میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں وہ دعا کا موضوع ہے. دعا کے ٹاپک پر ہم بائبل کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی. اور شروع میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بائبل اسٹڈی ہے صرف آپ کے لیے نہیں ہے، سب سے پہلے یہ میرے لیے ہے. کیونکہ وہ کلام جو خدا کا کلام ہے صرف کلیسیا کے لیے ہوتا ہے یا پاسٹر کے لیے بھی ہوتا ہے؟ یہ کلام میرے خیال میں سب سے پہلے ہمارے لیے ہے اور اس کے بعد کسی اور کے لیے ہے. سب سے پہلے میرے لیے ہے اور اس کے بعد خدا کا کلام آپ کے لیے بھی ہے. دعا کے بارے میں بائبل میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. خداوند یسوع ہماری سپریم اگزامپل ہے، مثال ہے جس سے ہمیں سیکھنا ہوگا. لوکا کی انجیل اس کے 11 باب میں لکھا ہوا ہے. پھر ایک جگہ خداوند یسوع دعا کر رہا تھا اور جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا. کب شاگردوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا؟ جب انہوں نے اپنے مالک اپنے خداوند کو دعا کرتے ہوئے دیکھا. ان کے اندر بھی یہ ڈیزائر پیدا ہوئی کہ ہم بھی ویسی دعائیا زندگی چاہتے ہیں جیسی ہمارے خداوند کی ہے، جیسے ہمارے استاد کی ہے. ہم خداوند یسوع سے دعا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے آلریڈی اس پر بے حد اسٹڈی، کافی دفعہ اسٹڈی بلکہ کی ہے. عبرانیوں کے خط میں خداوند یسوع کی دعائیا زندگی کے بارے میں ایک حوالہ ہے. 5واں باب اور 7 آیت میں لکھا ہے، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں، خداوند یسوع خدا تھا جو بشر بن کر انسان بن کر اس دنیا میں آیا. اور یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب وہ انسانی صورت میں ہمارے درمیان تھا، جسے ہم خدا کا بیٹا خداوند یسوع کہتے ہیں، ہیومن فارم میں. لکھا اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. خداوند یسوع سے اگر ہم دعا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اسٹڈی کرنا ہوگا کہ وہ کیسے دعا کرتا تھا. یہاں پر لکھا ہوا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر دعائیں کی. 2 ایلیمنٹس ہیں، زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر. تو خداوند یسوع کیسے دعا کرتا تھا؟ بلند آواز سے.
اپنی آواز بلند کر کے پکار. بائبل کے اندر لکھا ہے یہوہ میں پکاردہ ہاں, زبور نمبر 141, پکاردہ ہاں خداوند نو بلند آواز دے نال. تو جب ہم دعا کریں تو میں نے تجربے سے یہ دیکھا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ کر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں, لیکن یہ زیادہ دیر دعا نہیں ہوتی. تھوڑی دیر بعد آپ کے خیالات ادھر ادھر جانا شروع ہو جاتے ہیں. بہتر ہے بول کر دعا کریں, اور بول کر دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ بلند آواز سے دعا کریں تو یہ بالکل بائبل کے مطابق ہے. اور خداوند یسوع مسیح اس طرح سے دعا کیا کرتا تھا, سو ہم بھی اس طرح سے دعا کرنا چاہتے ہیں. اونچی آواز سے دعا کرنی چاہیے. کئی دفعہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ تو دعا کرتے ہیں تو شور ہی بڑا کرتے ہیں, سب بلند آواز سے دعا کرتے ہیں. وہی اس لیے ہم بلند آواز سے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح زور زور سے پکار کر دعا کیا کرتا تھا. ہم بھی ویسے ہی دعا کریں گے, چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. داؤد دعا کرتا تھا بلند آواز سے. خدا کا بندہ ایلیا دعا کرنے والا تھا. آپ کو پتا ہے ایلیا دعا کیا کرتا تھا, اس نے دعا کی آسمان بند ہو گیا, دعا کی بارش ہونا شروع ہو گئی, اس نے دعا کی آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے اس قربانی کو بھسم کر دیا. ایلیا دعا کیسے کرتا تھا؟ یعقوب 5واں باب, گھر جا کر اس کو پڑھ لیں, وہاں پر لکھا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا, اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینہ برسے. کیسے دعا کی؟ ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ ہمیں بھی جوش سے دعا کرنی ہوگی. سو دعا ہمیں بلند آواز سے کرنی ہے. نمبر 2, اس نے آنسو بہا بہا کر دعا کی. کیا یہاں پر ایسا کوئی ہے جس نے کبھی دعا کی ہو اور دعا میں اس کے آنسو بھی بہ رہے ہو؟ کوئی تجربہ ہوا ہے ایسا؟ خداوند یسوع ایسے دعا کرتا تھا. دعا میں آنسو نکل آنا, رونا, یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میں بڑا سٹرانگ ہوں, میں کیسے روؤں گا. نو, خدا کی حضوری میں اگر خداوند یسوع آنسو بہا بہا کر دعا کر سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ وائی ناٹ؟ تو آنسو ایسی چیز ہے جو آپ کو جان بوجھ کر تو نہیں نکال سکتے, آئیں گے تو پھر بات بنے گی. اور خدا کی حضوری میں اگر آپ ایموشنلی پورے دل سے, پوری روح, پوری جان, پوری طاقت, پوری عقل سے دعا کرتے ہیں تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ آنسو نکل آتے ہیں. تو پریشان نہیں ہونا. حزقیاہ بادشاہ نے بڑی مشہور دعا کی, یاد ہے؟ خدا کا نبی آیا, یسایہ نبی, اس نے کہا گھر کا بندوبست کر لے کیونکہ تو بچے گا نہیں, بہت جلد تو مر جائے گا. بائبل میں لکھا ہے حزقیاہ جہاں پڑا ہوا تھا وہیں اس نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور خدا سے زار زار رونے لگا. اس کی دعا جو آنسوؤں کے ساتھ تھی مؤثر دعا ہوئی, کیونکہ یسایہ اسے میسج دے کر ابھی شہر کے بیچ میں بھی نہیں پہنچا کہ خدا کا کلام پھر اس پر نازل ہوا. اس نے کہا جا میرے خادم حزقیاہ سے کہہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے. دعا خدا سنتا ہے اور آنسو دیکھتا ہے. حزقیاہ نے ایسے دعا کی. حنا کی دعا کو تو آپ کو یاد ہے. حنا خدا کے گھر میں گئی, نہایت دلگیر تھی, پریشان تھے, اور ایلی کاہن بیٹھا ہوا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا, اور بائبل کے اندر لکھا ہے حنا زار زار رونے لگی. اس قدر انٹینسٹی کے ساتھ کہ ایلی نے سمجھا شاید یہ عورت نشے میں ہے. اس نے کہا نہیں میرے مالک, نہ تو میں نے کوئی نشہ پیا ہے, میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوں, میں نے خدا کے سامنے اپنا دل انڈیلا ہے. یہ ہے دعا کی صحیح ڈیفینیشن. جو آپ کے دل میں ہے وہ جب آپ خدا کے سامنے انڈیل دیتے ہیں, دیٹ از پریئر. یہ روین تھی
جو اسٹڈی ہم آلریڈی کر چکے ہیں. آج کل ہم کلاسیں پڑھاتے ہیں، اگلا نیا لیسن شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیسن کی ریویژن کرتے ہیں. ابھی کلام نہیں ہے آج کا میں نے شروع کیا، یہ ریویژن ہے جو آلریڈی ہم کر چکے ہیں. یسوع ہمارا استاد ہے، ہمیں ویسے دعا کرنی ہوگی جیسے وہ کرتا تھا، ویسے بولنا ہوگا جیسے وہ بولتا تھا، ویسے کام کرنے ہوں گے جیسے وہ کرتا تھا، ویسے دعا کرنی ہوگی جیسے وہ کرتا تھا. وہ کیسے دعا کرتا تھا؟ بلند آواز سے دعا کرتا تھا، نمبر 1. نمبر 2، خداوند یسوع دعا کرتا تو آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتا. شاید لوگ کہیں کہ او یہ ایک نئی مشن آ گئی ہے جو رونے والی مشن ہے. نو پرابلم، کہتے ہیں تو کہیں، لیکن خداوند یسوع اگر ایسے دعا کرتا ہے تو ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. نو پرابلم. آج میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں نے ایک حوالہ پڑھا ہے مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب، پہلے باب میں 35ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع دعا کرتا تھا تو کس وقت دعا کرتا تھا؟ ٹائم. یہ تو تھا کیسے دعا کرتا تھا، عبرانیوں 5 باب کی 7 آیت. لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے یسوع کب دعا کرتا تھا. ٹائم آف پریئر، صبح دن نکلنے سے بہت پہلے. یسوع کب دعا کرتا تھا؟ دن نکلنے سے بہت پہلے. اسی لیے میں نے کہا یہ کلام پہلے نمبر پر میرے لیے ہے. ہمارا دن کب، ویسے ہمارے حساب سے دن کب ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ کامی کدھر ہے؟ کامران ادھر ہے. دماغ، دن کب شروع ہوتا ہے آپ کا؟ کامی. میرے حساب سے ہمارا دن 9 بجے شروع ہوتا ہے. جارڈن کو اپنے سکول چھوڑنا ہوتا ہے. جارڈن خوش ہو گیا کہ اس کا نام لیا. لیکن یہ ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ 9 بجے دن شروع ہوتا ہے. میں صبح کے بارے میں نے اسٹڈی کی، دیکھا کہ جب بائبل کہتی ہے صبح تو اس سے مراد کیا ہے. بائبل میں صبح 9 بجے کے دن کی بات نہیں ہے، یا 12 بجے دن نہیں چڑھتا. دن کی پتہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب رات ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جائے اور لائٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں صبح. کیوں جی؟ کیا تاریخ 12 بجے کے بعد تبدیل ہوتی ہے، لیکن صبح جب روشنی ہونا شروع ہو جائے، جس کو سحر کہتے ہیں، ڈان. لفظ ڈان جو ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے بلا؟ DAWN. ڈان کا مطلب ہے پو پھٹنا. صبح پو پھٹنا بھی کہا جائے. تڑکا بھی لفظ بائبل میں استعمال ہوا ہے. صبح. ہم میں سے کئی جو آج کل سین میں نہیں سوتے، کمروں میں سوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تڑکا کب ہوتا ہے، صبح کب ہوتی ہے. ہم ٹائم کے حساب سے چلتے ہیں. ویسے خدا نے جو نظام بنایا تھا وہ گھڑیوں کے ساتھ نہیں چلتا تھا، اس نے سورج کے ساتھ نظام دنیا کا قائم کیا ہوا. سورج نکلتا دن شروع ہو جاتا، سورج غروب ہو جاتا تو کام ختم اور آرام شروع. ہم نے آج کل سسٹم الٹا کر لیا. ہم ساری رات پھرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو نیٹ والے ہیں، فیس بک والے، ان کا تو دن ہی شام کو شروع ہوتا ہے. تو ساری رات پھرتے رہے، صبح کو سوتے رہے، رات کو جاگتے رہے. یہ تو ایسے ہے جیسے نائٹ ڈیوٹی والے، جن کا سسٹم سارا الٹا ہوا ہوتا ہے کہ سونے کے وقت انہوں نے جاگنا ہے، جاگنے کے وقت سونا ہے. ویسے خدا نے جب کائنات کو بنایا تو دن اس نے کام کرنے کے لیے بنایا اور رات اس نے آرام کرنے کے لیے بنائی.
یہ جو بجلی آ گئی ہے اس نے آ کے سارا کام خراب کر دیا، پتہ نہیں اسی لیے لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی کہ ہمیں پھر واپس اسی لائف میں لے جائے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہا جاتا جلدی کر لو، سورج بس شام ہونے والی ہے، روٹیاں شوٹیاں پکا لو پھر سونا ہے بس۔ اگر دن چھوٹے ہیں، سورج جلدی غروب ہو رہا ہے تو ہماری رات بھی جلدی شروع ہو جاتی، اگر دن لمبے آ گئے ہیں تو پھر رات چھوٹی ہو جاتی۔ صبح کا مطلب کیا ہے؟ کیوں جی؟ صبح کا مطلب ہے جب رات ختم ہو جائے، تاریکی ختم ہو جائے اور روشنی کا آغاز ہو جائے، تو بائبل میں اس کو صبح کہا گیا ہے۔ آیت پڑھ لیں، میرے خیال میں اچھا ہوگا کہ ہم بائبل کو سٹڈی جب کر رہے ہیں۔ زبور نمبر 65، زبور نمبر 65 65۔ یہاں بات دعا کی ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 2 میں لکھا ہے دعا کے سننے والے سب بشر تیرے پاس آئیں گے۔ کیا کرنے والے؟ خدا کی یہ خوبی ہے کہ دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ خدا محبت ہے، خدا مہربان ہے، خدا عادل ہے، خدا نور ہے، بہت ساری صفات ہیں۔ ایک صفت خدا کی یہ بھی ہے، دعاؤں کے سننے والے خدا۔ تو خدا دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہاں پر 8ویں آیت میں صبح کی ڈیفینیشن ہے، لکھا وہ زمین کی انتہا کے رہنے والے، زمین کی انتہا کے رہنے والے تیرے معجزوں سے ڈرتے ہیں۔ تو مطلع صبح کو اور شام کو شادمانی بخشتا ہے۔ یہاں صرف صبح نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے مطلع صبح، طلوع جب ہو رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے جب صبح شروع ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ لائٹ جب سٹارٹ ہوتی ہے، کہتے ہیں روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے چٹا دن چڑھ ہے، یاد ہے بھائی منیر نو یاد ہونا۔ یہ ہے مطلع صبح، یہ صبح کی ڈیفینیشن ہے۔ سو صبح سے مراد 10 بجے نہیں ہے، صبح سے مراد ہے سورج نکلنے سے پہلے جو لائٹ آ جاتی ہے وہ صبح شروع ہوتی ہے۔ ویسے بائبل میں لکھا ہوا ہے جب یسوع کو دفن کر دیا گیا تو عورتیں خوشبودار چیزیں لے کر کب قبر پر گئیں؟ صبح صبح۔ صبح سے مراد ایک جگہ پر، ایک انجیل میں لکھا ابھی اندھیرا ہی تھا، اور جب روشنی شروع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں پو پھٹنا، وہ قبر پر گئے۔ صبح، صبح کا مطلب یہی ہے۔ سو خداوند یسوع کب دعا کرتا تھا؟ صبح، دن نکلنے سے بہت پہلے اٹھ کر وہ نکلا اور جا کر اس نے دعا کی۔ اوکے، صبح کے فرض کریں 5 بج گئے، پو پھٹنا شروع ہو گئی ہے۔ سو صبح 5 بجے اگر دعا کریں تو بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ کئی لوگ دلیل دیں گے کہ خدا شام کے 5 بجے دعا کریں تو نہیں سنتا، وہ دعا ہی کرنی ہے نا۔ صبح کے 5 بجے کریں یا شام کے 5 بجے کریں، فرق کیا ہے؟ خدا ہر وقت دعا سنتا ہے۔ میں اکثر یہی بات کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیا کرتا تھا کہ شام 9 بجے بھی کر لیں، تو جب دن ہمارا تو دن 9 بجے شروع ہو رہا ہے کہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ گئے، پھر ہم نے اپنے کام شروع کرنے ہیں، پھر دعا کر لیں گے یا بائبل سٹڈی کر لیں گے۔ فرق کیا ہے ویسے؟ کیوں بھائی جی؟ خدا شام کو 5 بجے دعا کریں تو نہیں سنے گا؟ کیوں بھائی جی؟ کیا خیال ہے؟ صبح دعا کریں، شام کو 5 بجے یا صبح 5 بجے، فرق کیا ہے؟ شام کو 5 بجے نہیں خدا دعا سنے گا، رات کو 9 بجے دعا کرنے سونے سے پہلے پھر نہیں تو خدا وہ سنتا تو ہے۔ صحیح ہے،
لیکن میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چلو صبح 9 بجے کر لیں. ابھی تو دن ہی الجھا میرا ایکٹیویٹی سے. میرا تو دن 9 بجے شروع ہو رہا ہے. میں تو سو کر 7 بجے اٹھا ہوں, ناشتہ کیا, بچوں کو اسکول چھوڑا, پھر بیٹھ کر بائبل اسٹڈی شروع کر لی, دعا کر لی. فرق پتہ کیا ہے؟ فرق میرے خیال میں سب سے بڑا ایک فرق ہے, صبح 5 بجے اور شام 5 بجے دعا میں بڑا فرق سیکریفائس ہے, قربانی ہے. جب آپ اپنے نیند کمفرٹیبل بیڈ سے اس کمبل سے باہر نکل کر منہ دھو کر دعا کریے بیٹھتے ہیں, اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی. وہی کرے گا جس کے اندر واقعی خدا سے ملاقات کی تڑپ ہے اور خدا اس بات کو دیکھتا ہے. سنتا وہ شام کے 5 بجے بھی ہے, لیکن صبح اگر ہم اٹھ کر دعا کرتے ہیں, خدا اس بات کو دیکھ رہا ہے. اور بائبل کے اندر یہ پرنسپل ہے, جہاں بھی سیکریفائس دی گئی خدا نے اس کو نظر انداز نہیں کیا, خداوند وہاں پر آیا اور اس نے جواب دیا. اور بائبل میں شکر گزاری کو بھی قربانی کہا گیا ہے. زبور میں لکھا شکر گزاری کی قربانی کے دوران. حمد کی قربانیوں کا ذکر ہے عبرانیوں 13 باب کے اندر. تو جب آپ پرستش کرتے ہیں, جب آپ دعا کرتے ہیں, جب آپ ٹائم نکال کر اٹھتے ہیں, شاید آپ 12 بجے سوئے ہیں لیکن پھر جلدی اٹھ بیٹھے ہیں, تو آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ قربانی کر رہے ہیں, اور خدا آپ کو برکت دے گا. یہ فرق ہے. نمبر 2, ہم نے کئی دفعہ یہ اسٹڈی کیا ہے کہ سب باتوں میں خدا کو اول درجہ دینا ہے. بائبل میں آیت پڑھی ہے نا جو متی 6 باب میں, پہلے تم خدا اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. صبح اٹھ کر دعا کرنا نمبر 1 ہماری قربانی ہے, سیکریفائس کو ظاہر کرے گا. نمبر 2, صبح اٹھ کر دعا کرنا ظاہر کر رہا ہے کہ ہم خدا کو اول درجہ دے رہے ہیں. خدا کو ویسے آخری درجہ دینا ہوگا یا اول درجہ؟ پہلے تم خدا اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو. خداوند ہر بات میں میں تجھے نمبر 1 پر رکھنا چاہتا ہوں. اور ایک اور حوالہ میرے ساتھ پڑھے. میں صبح کی دعا کے فائدے آپ بتانے لگا ہوں آپ کو. ارلی ان دا مارننگ. یہ حوالہ میں نے یہاں پر یسایہ زبور نمبر 143 پہلے پڑھتے ہیں, پھر یسایہ 58 باب پڑھیں گے. زبور نمبر 143 143. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے. مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں. صبح صبح کیا کرنا ہے؟ خداوند آج کے دن کے لیے میرے لیے کیا انسٹرکشن ہے؟ یہ دوپہر کو نہیں پوچھیں گے, صبح صبح ہی پوچھنا ہے کہ خداوند آج سارا دن مجھے بتا کہ میں کیا کروں. ویسے آپ کے پاس اگر کوئی لڑکے ہیں جو کام پر آتے ہیں, صبح آ کر پہلے ان کو بتاتے ہیں کہ آج یہ کرنا ہے. کیوں بھائی جی ایسے ہوتا ہے؟ کیوں بھائی یونس ورکشاپ میں بتاتے ہیں نا شاگردوں کو کہ آج یہ گاڑی آنی ہے, اس کا یہ کام کرنا ہے, اس کا. ویسے خدا سے بھی ہمیں صبح صبح اٹھ کر ہدایات لینے کی ضرورت نہیں ہے, انسٹرکشنز. صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے
کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں. انسٹرکشنز لے لو. آگے لکھا ہے کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں. اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں. مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے. یہ صبح صبح دعا ہو رہی ہے. کیا دعا ہو رہی ہے؟ مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں. خداوند 8ویں آیت میں وہ دعا کر رہا ہے مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں. تو صبح صبح دعا کیوں کرنی ہے؟ تاکہ سارے دن کے لیے اپنے مالک اپنے خدا سے ہم انسٹرکشنز لے سکیں، ہدایات لے سکیں کہ خداوند آج تو کیا چاہتا ہے میرے لیے، آج کا شیڈول کیا ہے، آج کیا تو چاہتا ہے میں کروں، کدھر تو مجھے لے کر جانا چاہتا ہے. خداوند تیری مرضی کیا ہے؟ اپنی مرضی مجھے بتا تاکہ میں تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے. دعا کی سمجھ آ رہی ہے؟ صبح صبح دعا کرنے کیوں کرنی ہے؟ ایک اور آیت یسایہ کی کتاب 68 آیت اور 58 باب، بلکہ یسایہ 50 نمبر یسایہ باب ہے، آیت نمبر 4. خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی. ہم کیا ہیں؟ شاگرد. خداوند ہمارا کیا ہے؟ استاد. لینگویج اس نے ہمیں دی ہے شاگردوں والی. شاگردوں کی لینگویج کیا ہوتی ہے ویسے؟ وہ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ کی زبان کیسی ہے؟ شاگردوں والی زبان ہے. شاگردوں کی زبان کیا ہے؟ اپنے استاد سے انسٹرکشن لینا. خداوند خدا نے مجھے شاگردوں کی سی زبان دی ہے تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. کب میرا کان لگاتا ہے؟ صبح صبح. سو انسٹرکشنز کب لینی ہے؟ مارننگ میں. مارننگ کب شروع ہوگی ہماری؟ جب دن نکلتا ہے. خداوند میں تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں. دعا کے بارے میں ایک بات ہے جو یاد کر لیں. وہ یاد یہ ہے، کرنا یہ ہے کہ خداوند یسوع جب دعا کرتا تھا تو اس کی دعا کا ٹائم تھا. ٹائم آف پریئر. ٹائم کون سا تھا؟ صبح. ویسے زبور کی کتاب میں پڑھ کر دیکھیں، داؤد دن میں 3 دفعہ دعا کیا کرتا تھا، صبح، دوپہر اور شام. یہودیوں میں 3 دفعہ دن میں دعا کیا کرتے تھے. اس کا مطلب صبح انسٹرکشنز لیں گے، دوپہر میں بھی اس سے آپ رابطے میں رہیں گے، ساری شام کو سونے سے پہلے اس کا شکر کریں گے اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر کے آپ سوئیں گے. دن کا آغاز بھی دعا کے ساتھ، اختتام بھی دعا کے ساتھ، اور بیچ میں بھی کام میں اتنے بیزی نہیں ہو جانا کہ ہم خدا کو بھول جائیں. ٹائم آف پریئر، دعا کا ٹائم. ویسے دعا کا ٹائم ہونا چاہیے. میں نے یہ تجربے سے دیکھا کہ اگر دعا کا ٹائم نہ فکس کریں تو دعا ہوتی نہیں ہے. دعا کا ٹائم ہونا چاہیے. خداوند یسوع کا دعا کا ٹائم تھا. ویسے لوگوں کے پبلک کے آنے سے ویسے لوگ اتنے آتے تھے کہ مسیح یسوع کو بائبل میں لکھا ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کے آنے سے پہلے صبح سویرے اٹھ کر جب لوگ سو رہے خداوند یسوع دعا کرتا. اوکے، ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں. یہ میرے لیے بڑی زبردست بات تھی. متی کی انجیل. یہ تمثیل ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ اس پر غور کیا ہے، لیکن آج ہم اس کو پڑھیں گے
اور تھوڑا سا ٹائمنگ کے لحاظ سے پڑھنا چاہتے ہیں 20واں باب. کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے. مسیح تمثیلوں میں کلام سناتا تھا. گھر کا مالک کون ہے؟ ہمارا خدا. ٹھیک ہے، گھر کا مال لکھا آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے. بات کس کی کرنے لگا خداوند؟ آسمان کی بادشاہی کی. تمثیل کیا دی ہے؟ کہ ایک گھر کا مالک تھا. مثال سے مسیح یہ بات واضح کرتا تھا نا. تو اس نے کہا آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا کہ اپنے طاقتستان میں مزدور لگا. مالک مزدور ویسے ڈھونڈ رہا. اس نے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. فصل کے مالک کی منت کرو کہ فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج. فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں. مالک مزدور ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے اس کھیت میں کام کرنے کے لیے مجھے مزدور مل جائیں. آپ نے دیکھا ادھر F7 میں گیا ہوں، رانا مارکیٹ کے پاس مزدور بیٹھے ہوتے ہیں بڑی بڑی ڈرل مشینیں لے کر، اور کئی ایک کے پاس وہ بیلچے ہوتے ہیں اور اوزار بھی پاس انہوں نے لیے ہوتے ہیں. کدالیں ان کے پاس ہوتے ہیں. کیا ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں ہائر کر کے لے جائے. خدا بھی مزدور تلاش کر رہا ہے. مزدوروں کو کام پہ لگانا ہے. خدا کس وقت کون سے ٹائم پر مزدوروں کو کام سونپتا ہے اور ان کو اپنے کھیت میں کام کے لیے بلاتا ہے. کب؟ پھر پڑھیں کیا لکھا. کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا کہ اپنے طاقتستان میں مزدور لگائے. کب نکلا؟ اب اگر مالک جائے ادھر پشاور موڑ چکر لگائے، مزدور وہاں بیٹھا ہی نہ ہو تو اس کو وہ ہائر کر سکتا ہے؟ کس کو لگائے گا کام پر؟ جو بیٹھا ویٹ اس ٹائم. اس کا مطلب ہے مالک نے صبح صبح اٹھ کر نہیں جانا، مزدوروں نے بھی صبح صبح اٹھ کر وہاں بیٹھ کر ویٹ کرنا ہے. ہم کیا ہیں؟ مزدور. آپ چاہتے ہیں ویسے خدا آپ کو ہائر کر لے کہ آپ اس کے کھیت میں کام کرنے والے بن جائیں، اس کے مزدور نوکر بننا چاہتے ہیں؟ صبح صبح اٹھ کر ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اس کے حضور میں بیٹھ کر، کیونکہ وہ کام پر لگانے کے لیے صبح صبح آتا ہے. بائبل میں لکھا ہے بھائی یونس صبح سویرے نکلا تاکہ مزدوروں کو کام پر لگائے. سویرے اٹھ کر میں صبح اٹھوں گا، اپنے خداوند سے کہوں گا خداوند میں حاضر ہوں، میں تیرے مزدور کی حیثیت میں، بشپ کی حیثیت سے نہیں، مزدور کی حیثیت سے میں نے کل لفظ کہا. غور کرنا کیا ہے ہم اس کے، یہ خالی ٹائٹل ہے. اصل میں ہم مزدور ہیں، اصل میں نوکر ہیں. خداوند میں تیرا نوکر ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر تیرے حضور میں، اور تیرے کھیت میں جہاں تو مجھے لگائے میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی میں نے آیتیں پڑھی تھی، صبح صبح اٹھ کر مالک سے انسٹرکشنز لینی ہیں. خدا مزدور ڈھونڈ رہا ہے، اور مزدور کن کو لگائے گا کام پر؟ مالک. کون سے مزدوروں کو؟ جو صبح صبح اٹھ کر سڑک پر بیٹھے ہوں گے کہ ہم حاضر ہیں، ہم موجود ہیں، ہمیں جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے. اور جو رضائی میں سویا ہوگا وہ، ویسے آپ نے دیکھا مالک کبھی صبح صبح اٹھ کر دروازے کھٹکھٹا رہا اور لوگوں کو رضائیوں سے نکال رہا ہو کہ آؤ تمہیں دیہڑی پر لگا لوں؟ ایسا مالک کو دیکھا؟ شاید بھائی جوید ایسا کر لیتا ہو زبردستی نکال کر لے. جو جانتے ہیں اس کو شاید ان کو نکال بھی لے. کئی دفعہ ویسے خدا ہمیں بھی جگاتا ہے صبح صبح. لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے،
ہمیں اس کے حضور میں صبح اٹھ کر ویٹ کرنا ہوگا کہ خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ یسایہ نے کیا کہا جب خدا نے کال دی، ہماری طرف سے کون جائے اور میں کس کو بھیجوں؟ یسایہ نے کیا کہا؟ خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اس کا مطلب ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کام ویسے ہوتا کب ہے؟ میں آج ہم ٹائمنگ سیکھ رہے ہیں، کس ٹائم پر جانا ہے؟ صبح صبح۔ اس کا مطلب ہے ہمیں صبح اٹھ، یہ ہے صبح اٹھنے کی بات کہ خداوند میں صبح اٹھوں گا، میں حاضر ہوں، مجھے اپنے کھیت میں بھیج۔ ایک اور واقعہ ہے خروج کی کتاب، موسیٰ کا ذکر سنا ہے آپ نے؟ موسیٰ خدا کا بندہ کس مشن پر ہے؟ مشن اس کا یہ ہے کہ فرعون کے قبضہ سے قوم کو نکالنا ہے اور وعدے کے ملک میں پہنچانا ہے۔ یہ مشن ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو گناہ کے قبضہ سے نکالنا ہے اور خدا کی بادشاہی میں پہنچانا ہے۔ یہ ہمارا مشن سملر ہے۔ خدا نے موسیٰ کو بھیجا، اس نے کہا فرعون کے پاس جا اور اسے کہہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ تو میرے لوگوں کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا، میرے لوگوں کو رہا کر دے، میرے لوگوں کو جانے دے، آزاد کر دے۔ یہ ہے مشن۔ میرے ساتھ آپ آلہ پڑھیں، خروج کی کتاب 7واں باب۔ آج ہم ٹائمنگ پر غور کریں گے، خالی باقی چیزوں پر اگر گئے تو پھر کام لمبا ہو جائے گا۔ 7واں باب، ابھی کام سٹارٹ ہونے لگا، ابھی وہ اس کے پاس گیا ہے۔ 14 آیت سے میں پڑھنے شروع کر رہا ہوں۔ خروج 7واں باب۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اسرائیلیوں کو کنفرم ہو گیا کہ یہ واقعی بلایا ہوا ہے خدا کا بندہ۔ اس نے کہا تو اسرائیلیوں کے سامنے لاٹھی کو پھینکنا، وہ سانپ بن جائے گی، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ واقعی میں کنفرم کروں گا کہ تو میرا بندہ ہے۔ اس کے بعد 14 آیت سے میں پڑھنے لگا، لکھا ہوا تب خداوند نے موسیٰ سے کہا فرعون کا دل متعصب ہے، وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا، بس اب تو صبح کو فرعون کے پاس جا، وہ دریا پر جائے گا، سو تو لبے دریا اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا، اور وہ لاٹھی جو لاٹھی سانپ بن گئی تھی اسے اپنے ہاتھ میں لے لینا، اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تمہارے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں، اور اب تک تو نے کچھ سماعت نہیں کی۔ ٹائمنگ دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہے بھائی نذیر، کیا لکھا ہوا ہے؟ اب تو صبح کو فرعون کے پاس جا، اس نے دریا پر آنا ہے، لیکن اس کے دریا پر پہنچنے سے پہلے تو نے وہاں کھڑے ہونا ہے اور اس کا ویٹ کرنا ہے۔ جب وہ آئے تو تو نے کہنا کیا ہے اس کو؟ خدا یوں فرماتا ہے۔ کلام کس کا ہے؟ خدا کا۔ اسے کہنا ہے خداوند یوں فرما رہا ہے، میرے لوگوں کو چھوڑ دے، تو ان کو اب قید میں نہیں رکھ سکتا، میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ویسے کیا ہو؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ لوگوں کی رہائی کے لیے دعا صبح صبح اٹھ کر ہمیں کرنی ہوگی۔ ابلیس کو کہنا ہوگا تو ہمارے لوگوں کو گناہ کی قید میں مزید رکھ نہیں سکتا، ان کو جانے دے تاکہ یہ میرے لوگوں کی میری عبادت کر سکے، خدا کی عبادت کر سکے۔ کیا ہوگا اگر صبح صبح اٹھ کر، اس کا مطلب یہ ہے
ہم ہی نہیں صبح صبح اٹھیں گے، ابلیس بھی صبح صبح بزی ہوتا ہے، وہ بھی صبح ہی نکلتا ہے، اور وہ صبح کے اپنے کام سیٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے. اور اگر ہم خدا سے انسٹرکشن نہیں لیں گے تو ہمارا سارا دن وہ پھر اپنے حساب سے خراب کرے گا. اس لیے اگر صبح صبح دعا نہ کریں تو دن اچھا نہیں گزرنا، کیونکہ وہ بھی صبح صبح ہی آتا ہے. لیکن خدا نے موسیٰ سے کہا اس کے دریا پر پہنچنے سے پہلے تو نے وہاں کھڑے ہونا ہے اور اسے کہنا ہے میرے لوگوں کو جانے دے. ابلیس ویسے پریشان نہیں ہو جائے گا اگر یہ 150 لوگ صبح صبح اٹھ کر ابلیس سے کہہ رہے ہوں تو آج اب ہمارے لوگوں کو میرے بچوں کو تو اپنے قبضہ میں رکھ نہیں سکتا، ان کو آزاد کر دے، کیا کہ یہ خدا کی عبادت اور پرستش کریں. ہم صبح صبح اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، کلیسیا کے لوگوں کے لیے خدا سے فریاد کر رہے ہوں کہ ان لوگوں کو جان. ابلیس تو ان کو اپنے کنٹرول میں رکھ نہیں سکتا. یہ ابلیس کے ساتھ جنگ ہے صبح صبح. اور یہ کام کب ہوگا؟ صبح. 8واں باب 20ویں ہے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. 8واں باب آیت نمبر 20. آپ میں سے کوئی پڑھے، جیسے نے کھول لیا پڑھیں. نہیں، 8واں باب 20ویں آیت. کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت. 7ویں باب میں ہم نے پڑھا ہے صبح صبح اٹھ کر جا کر تو نے فرعون سے کیا کہنا ہے؟ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ میری عبادت. 8ویں باب میں اگلے دن پھر ایک اور آفت آئی، وہ ختم ہو گئی. مینڈکوں والی آفت آئی تھی، پہلے پانی کو خون بنانے والی آفت آئی تھی، اب اس کو پھر نہیں جب مانا تو گرد جو تھی وہ جوئیں بن گئی. 16 آیت 17 آیت میں یہ لکھا ہے. اور 20ویں آیت میں خدا نے پھر موسیٰ سے کہا صبح سویرے اٹھ کر پھر دریا پر چلا جا اور اس سے کہے میرے لوگوں کو جانے دو. ویسے جب 2-3 دن اکٹھے ایسے ہوا ہوگا تو فرعون پریشان ہونا نہیں شروع ہو گیا ہوگا کہ میں جانے لگا ہوں دریا پر، موسیٰ کہیں ادھر ہی نہ کھڑا ہو پھر اور آج مجھے کہے میرے لوگ، پھر مجھے کہیں خدا کا کلام نہ سننا پڑے. اور آپ کو پتا ہے جب خدا کلام کرتا ہے تو ابلیس مجبور ہو جاتا ہے اور اسے لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. صبح صبح اٹھ کر، اس نے کہا صبح سویرے اٹھ کر، خالی صبح ہی نہیں لکھا، لکھا صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہونا. 9واں باب، اگلے چیپٹر میں جائیں، 9واں باب 13 ہے. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہو اور اسے کہے خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. ویسے لگتا کیا ہے؟ ایک ہی بات نہیں ہے جو ہر روز موسیٰ فرعون سے کہتا ہے جا کر. اور کہتا کب ہے؟ کیوں بچوں؟ صبح صبح. صبح صبح 7ویں باب میں وہی بات، 8ویں باب میں وہی بات، 9ویں باب میں پھر وہی بات. آئیے اس کو ہم نے پڑھا 9واں باب اور 13 ہے. اس کے بعد 14واں باب 27ویں آیت. موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے اور خداوند نے سمندر کے بیچ میں مصریوں کو تہ و بالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا آیا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور ان میں سے ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا. ویسے ابلیس کا خاتمہ کب ہوگا؟ صبح صبح.
अर्ली इन द मॉर्निंग। दुआ कब हो रही है? सुबह सुबह। और खुदा ने जब काम किया, पूरी रात उसने पूर्वी हवा चलाई, रास्ता बन गया, बनी इसराइल पार चले गए। और फिर जब सुबह हुई तो सुबह के टाइम फरौन ने देखा कि मैं भी इनके पीछे जाऊं, और जब वो जाने लगे और एंड सेंटर में पहुंच गए तो खुदा ने मूसा से कहा अब अपना हाथ बढ़ा, और पानी समुद्र का फिर मिल गया। और बाइबल में मैंने पढ़ा लिखा, आपके सामने पढ़ा है, खुदावंद ने मूसा से यही कहा, और बाइबल में लिखा है जब उसने हाथ बढ़ाया तो सुबह होते होते समुंदर अपनी असली कुवत पर आ गया। दुआ कब हो रही थी? सुबह सुबह, रिहाई के लिए। खुदा ने काम कब किया? फराउन और उसकी कुवत और लश्करों का खात्मा कब किया? बोले कब किया? सुबह का टाइम इंपॉर्टेंट है ना। आप चाहते हैं खुदा हमारे शहर में काम करे, खुदा हमारे मुल्क के अंदर काम करे, हमें दुआएं भी सुबह सुबह करनी होंगी और खुदा का काम भी हम सुबह सुबह देखेंगे। यशवा 6 बाब 12 आयत, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन खुदा ने यशवा से कहा सुबह सवेरे उठकर यरू के गिर्द तुमने चक्कर लगाना है। कब चक्कर लगाना है? आयत 6 बाब 12 आयत, यहां पर यशवा की किताब। इसका मतलब है खुदा उन्हें बहुत बड़ी फतह देना चाहता है, लेकिन इसका आगाज सुबह सुबह हो गया। 12 आयत, और यशवा सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावंद का संदूक उठा लिया और फिर नरसिंगे लिए और शहर के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और यह काम सिर्फ एक दिन नहीं हुआ, आगे पढ़ें आयत नंबर 15, 6 दिन तक उन्होंने ऐसा ही किया। आयत नंबर 15 में लिखा है 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पौ फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। कब उठे? पौ फटने के वक्त। आज तो लगता है पहले से भी जल्दी उठ बैठे, क्योंकि आज फतह मंदी का दिन है। खुदा फतह कब देगा? सुबह सुबह। 8वां बाब, यशवा 8वां बाब और 10 आयत। और यशवा ने सुबह सवेरे उठकर लोगों की मौजूदात ली और बनी इस्राएल के बुजुर्गों को साथ लेकर लोगों के आगे आई की तरफ चला, और सब जंगी मर्द जो उसके साथ थे चले। यरू शहर पर फतह हासिल की। चक्कर कब लगाते रहे? सुबह सुबह। अब आई शहर आ गया, इसके साथ जंग कब शुरू की? लगता है ये काम ही सुबह स्टार्ट करते थे। सैमुएल की किताब 24वां बाब, दूसरा सैमुएल 24वां बाब। ये पूरा बाब मैं नहीं पढ़ूंगा, यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम यह हो गई कि दाऊद ने लोगों को गिनना शुरू किया, मर्दमशुमारी की, और खुदा को यह बात पसंद ना आई। उसने कहा तेरा भरोसा तादाद पर नहीं मुझ पर होना चाहिए। खुदा नाराज हुआ और उसने कहा कि अब जरूरी था कि खुदा उसकी रहनुमाई करे, उसकी मदद करे। 24वां बाब 10 और 11 आए। मेरे ख्याल में मैं पढ़ता हूं ताकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो यहां पर फिर वो आएगी नहीं। और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ, और दाऊद ने खुदावन से पूछा ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब भाई खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं तो अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई। और जब दाऊद सुबह को उठा, अब दाऊद ने से प्रॉब्लम मिस्टेक हो गई, अब उसे खुदा की रहनुमाई की जरूरत है। एक बंदा था जाद उसका नाम था, जो दाऊद का गैब बीन था।
خدا اس کے ذریعہ سے داؤد سے کلام کرتا. حالانکہ داؤد خدا کا بندہ تھا, خدا اس سے بھی کلام کرتا تھا, لیکن اکثر خدا اپنے بندہ کے ذریعہ سے اس سے کلام کرتا. یہ ویسے کیسی بات ہے؟ خدا نے کلیسیا میں بھی مقرر کیا ہے. خدا کلیسیا کے ساتھ اپنے جو چرواہا اس نے مقرر کیا ہے اس کے ذریعہ سے کلام کرتا ہے. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ 7 کلیسیاؤں کا ذکر پڑا مکاشفہ کی کتاب میں. 7 کلیسیاؤں سے خدا نے کلام کیا اور ہر کلیسیا کے فرشتہ کو میسج دیا اور اس نے کلیسیا کو سنایا. پھر خدا نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ. بنی اسرائیل سے کلام کرنا ہے تو کس کے ذریعے سے کرے گا؟ چرواہے کے ذریعے سے. یہاں پر داؤد جیسا بندہ جو خدا کے دل کے قریب ہے اس سے کلام کرنا ہے تو اس کے غیب بین جاد کے ذریعے سے کلام کیا. یہاں پر اس آیت کو پڑھیں. اب ایک سچویشن ہے, داؤد کو رہنمائی کی ضرورت ہے. داؤد صبح سویرے اٹھا ہے, وہ دعا کر رہا ہے خداوند مجھ سے یہ حماقت ہوئی, اپنے بندے کا گناہ دور کر دے. اور 11 آیت پر خاص طور پر غور کریں. جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند کا کلام جاد پر جو داؤد کا غیب بین تھا نازل ہوا اور اس نے کہا جا اور داؤد سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے. صبح سویرے اٹھا کون ہے؟ خدا نے اس کی رہنمائی کی. کس کے ذریعہ سے؟ جاد کے ذریعہ سے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی رہنمائی کے لیے مجھے کلام دے کہ آپ جب چرچ میں آئیں خدا آپ سے کلام کریں, تو آپ کو صبح صبح اٹھ کر رہنمائی کے لیے دعا کرنی ہوگی. اٹھا صبح صبح داؤد ہے, کلام جاد پر نازل ہوا کہ میرے بندہ داؤد سے یہ کہہ دے. سمجھ آ رہی ہے؟ پرنسپل کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے اٹھ کر صبح صبح خدا سے رہنمائی کے لیے دعا کرنی ہے, انسٹرکشن لینی ہے. خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ ابراہیم بڑی زبردست اگزامپل ہے. میرے خیال میں یہ اس پر میں کلوز کرنا چاہوں گا. پیدائش کی کتاب 22واں باب آیت نمبر 3. خدا نے اپنے بندہ ابراہیم سے یہ کہا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے لے. 22واں باب پہلی آیت. ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا ابراہیم, اسے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر میں تجھے بتاؤں سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. کلام مل گیا, ہدایت مل گئی کہ یہ کام تو نے کرنا ہے. اور آگے 3 آیت میں لکھا ہے تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا. کتنی دیر لگائی اس نے؟ کب چلا؟ ٹائمنگ کیا ہے؟ اسحاق کی قربانی دینے کے لیے جا رہا ہے, لیکن جب یہ کام کرنے جا رہا ہے تو صبح سویرے اٹھ کر اس نے اپنے سفر کو شروع کر دیا. یہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اسے سارا کو بتایا یا نہیں بتایا, یہ ویسے یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. ہو سکتا بتایا ہو سکتا نہ بتایا ہو, I don't know. یہ آپ خود اندازے لگا لیں بیٹھ کر, لیکن یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن صبح سویرے اٹھ کر, شاید باقی گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں, وہ صبح سویرے اٹھا اور جو کام خدا نے اس کو دیا ہے وہ کرنے کے لیے نکل پڑا ہے. اس سے پہلے اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو جب سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے کا خداوند نے ابراہیم کو بتایا تو آپ کو پتہ ابراہیم خدا کے حضور کھڑا ہو گیا اور وہ اسپیشل جگہ تھی جہاں وہ کھڑا ہوا. لگتا یہ ہے ابراہیم روزانہ صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ پر جا کر دعا کرتا ہے, جو کہ یہاں پر لکھا ہے جب اس نے دعا کی اگر خداوند 50 راست باز ہوں تو ان شہروں کو چھوڑ دے گا, پھر 40
30, 20, 10 پر بات آئی. ابراہیم کی دعاؤں کی وجہ سے لوط اور اس کی فیملی بچ گئی. چونکہ کلام کے اندر لکھا ہے یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خداوند نے ابراہیم کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچا لیا. لوط کیسے بچ گیا؟ کیوں بھائی جی؟ ابراہیم کی دعاؤں کی وجہ سے. اور کلام کے اندر لکھا ہے 27ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں، 19واں باب لکھا ہے ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا. اسے ایک دن پہلے وہ جگہ تھی جب وہ خدا کے حضور کھڑا ہوا سدوم اور عمورہ کے لیے فریاد کر رہا تھا. اور اگلے دن پھر صبح سویرے اٹھ کر وہ عین اسی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا جہاں وہ خدا کے حضور کھڑا تھا. اس کا مطلب یہ ہے ابراہیم کی دعا کی جگہ جو تھی وہ فکس تھی اور دعا کا ٹائم بھی تھا، صبح سویرے اور اسی جگہ پر جہاں وہ خدا کے حضور کھڑا ہوا. دعا کی جگہ بھی ہونی چاہیے. لکھا نا جب تو دعا کرے اپنی کوٹھڑی میں جا، اس کا مطلب کوئی جگہ ہے جہاں جا. دانیل جب حکم نامے پر سائن ہو گیا کہ کوئی 30 دن تک دعا نہیں کرے گا کسی کے سامنے، دانیل اپنی کوٹھڑی میں گیا اور کھڑکی یروشلم کی طرف کھلی تھی اور وہ دعا کر رہا تھا. تو جگہ دعا کی ہونی چاہیے. کوئی گھر میں جگہ دیکھ لیں، کسی کونے میں کرسی پر بیٹھ کر جہاں آپ صبح صبح دعا کر لیں. میں اکثر ہم چرچ میں ادھر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں. جگہ بھی ہونی چاہیے اور ٹائم بھی ہونا چاہیے. اور یہ ٹائمنگ جو آج ہم نے سٹڈی کی ہے یہ خدا کے کلام کے عین مطابق بات ہے. خداوند تو نے آج ہم سے کلام کیا ہے، ہم تیرے لیے خداوند ڈیڈیکیٹ اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں. آئیے کھڑے ہوں، ہم دعا کریں. اور اس طرح ہم دعا کرنا چاہتے ہیں جس طرح خداوند تو کیا کرتا تھا. خداوند میں تیرے بندہ ابراہیم کی طرح دعا کرنے والا بننا چاہتا ہوں. خداوند میں تیرے بندہ داؤد کی طرح دعا کرنے والا بننا چاہتا ہوں. میں تیری طرح دعا کرنے والا بننا چاہتا ہوں. ہاللویا 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 ہاللویا. شانی اس کو بند کر دو.